أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقیم کا پانچواں مصداق ہے صراط مستقیم کا راہ اعتدال بین الافراط والتفریط. افراد کہتے ہیں حد سے بڑھانے کو. ایک چیز کا اپنا حد ہوتا ہے، اپنا مرتبہ ہوتا ہے، اس سے بڑھانے کو افراد کہتے ہیں، اور اس حد سے کم کرنے کو تفریط کہتے ہیں. جیسے یہود ہے تو یہود کی مذہب میں تفریط ہے، اور نصرانیوں کی مذہب میں افراط ہے. اور صراط مستقیم درمیانہ راستہ، افراط اور تفریط سے خالی راستہ، وہ اسلام کا راستہ ہے. ہر معاملہ میں یہود کی پورے دین کو دیکھو تو پورے کی دین میں تفریط ہے، عیسائیوں کی پورے دین میں افراط ہے. جیسے جو مقدس اشخاص تھے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں میں افراط تھا. انہوں نے افراط کیا، اپنے حد سے بڑھایا، ابن اللہ کہہ دیا، ولد اللہ کہہ دیا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا. اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں تفریط کیا، یعنی جو مرتبہ تھا اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اس مرتبے سے بھی نیچے کر دیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر بھی حملہ کیا، بہتان تراشی کی، الزام بازی کی، الزام لگایا. تو یہودیوں نے تفریط کا راستہ اختیار کیا، اور اسلام قرآن مجید نے وہ راستہ اختیار کیا، الاعتدال بین الافراط والتفریط. تو قرآن مجید نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ نہیں عبد ہے، نہ ابن اللہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر انعام کیا ہے. اور یہودیوں نے جو الزام لگایا، انہوں نے بھی بکواس کی، ان کو بھی جواب ملا کہ منعم علیہ، یہ اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا ہے. تو یہ ہے درمیانی راستہ بین الافراط والتفریط. اور یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں میں نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے امت یہ بھی نصارہ اور یہود کے نقش و قدم پہ چلے گی، اور یہ نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی دی تھی، اور یہ وحی تھا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ قیامت کی علامات بتائے تھے. تو اب اس امت میں بھی یہی یہودیوں والا تفریط اور عیسائیوں والا افراط آیا ہے. ہر معاملہ میں جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب میں افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے. مثلا کوئی معاملہ بھی آدمی لے لے تو اس میں افراط اور تفریط کا اشکار ہے. اور راہ اعتدال وہ قرآن مجید ہے، سنت صحیحہ ہے، فہم صحابہ ہے. اگر اسی پہ آ جائے تو یہ سب فرقواریت بھی ختم ہو جائے، یہ سب گمراہیاں بھی ختم ہو جائے. مثلا نمبر 1، جیسے روافض ہے تو روافض وہ تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں افراط کرتے ہیں، اور صحابہ کے معاملہ میں تفریط کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں افراط کرتے ہیں، یعنی اس کا جو حد ہے اس کو بڑھاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق عیسائی والا افراط
انہوں نے اختیار کیا اور کہہ دیا کہ علی مشکل کشا، حاجت روا، الہ۔ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے علی رضی اللہ عنہ کو الہ بنا لی، معبود بنا لی۔ تو یہ عیسائیوں والا افراط ہے، جو حد تھا اور جو مرتبہ تھا اسے انہوں نے اوپر کا مرتبہ دیا، اور باقی صحابہ کے بارے میں تکفیر کی، یہودیوں والا تفرید کی، یعنی جو مرتبہ تھا صحابہ کا ان سے بھی نیچے کر دیے، تو یہ یہودیوں والا تفرید ہے۔ تو اور خوارج ہے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرتے تھے، یعنی علی عنہ کو وہ کافر تک العیاذ باللہ کہتے ہیں۔ تو ان روافض کا اور صحابہ کے متعلق یہودیوں کا افراط ہے، تفرید کا عقیدہ ہے، یعنی سب کو العیاذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ افراط اور تفرید ہے، اور اصل جو راستہ ہے درمیانے راستہ، قرآن والا راستہ، کہ سب صحابہ وہ الصحابۃ کلہم عدول بتعدیل اللہ تعالی ورسولہ، اور سب صحابہ جنتی ہے، سب صحابہ المؤمنون ہے۔ تو یہ ہے راہ اعتدال۔ اسی طرح یہ جو للل پارٹی ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے متعلق افراط اور تفریط میں اس امت کے لوگ بھی شکار ہوئے، جیسے رضا خانی ہے اور للڑ ہے۔ تو انہوں نے افراط کا راستہ اختیار کیا عیسائیوں والا، یعنی نبی علیہ السلام کو مقامی الوہیت اور صفات الوہیت کے درجے پہ پہنچایا، اور نبی علیہ السلام میں صفات الوہیت مانی، جیسے سما ما فوق الاسباب، عرض الاعمال، علم ما فوق الاسباب، اس طرح بصر ما فوق الاسباب، یہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں۔ اور اصل جو عقیدہ ہے للڑوں کا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، رضا خانی والا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بشریت کا انکار کرنا، اور کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور۔ تو یہ افراط ہے، نبی علیہ السلام کو درجہ عبدیت سے درجہ الوہیت تک پہنچا دیا۔ دوسرے طرف اسی امت میں پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تفریط بھی ہے، جو مرتبہ اور مقام اللہ نے دیا اس سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ یہودیوں والا تفریط ہے، جیسے پرویزی ہے، نیچری ہے، اس طرح عثمانی ہے، یہ سب فرقے شیاطین۔ انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بھی انکار کر دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے سمجھا پرویزوں اور نیچریوں نے العیاذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کا مقام قاصد اور ڈاکیہ جتنا سمجھا ہے، بس ڈاکیہ العیاذ باللہ جتنا اس کا کام ہے خط پہنچانا بس، تو نبی علیہ السلام کو یہی مرتبہ دیا۔ اس طرح احادیث کے متعلق بھی افراط اور تفرید کا یہ امت شکار ہے۔ ایک ہے منکرین حدیث، تو منکرین حدیث یہ یہودیوں کی طرح تفرید کا شکار ہے، احادیث کا بالکل منکر۔ اور ایک ہے یہ للڑ اور بریلر، یہ ہر جھوٹی روایت پیغمبر کے ذمہ لگا دیا، تو یہ عیسائیوں کی طرح افراط ہے۔ اور راہ اعتدال یہ ہے کہ ہر خبر واحد اور ہر حدیث جو قرآن کے مطابق ہو تو وہ تبیین قرآن ہوگا، اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح معجزات کے متعلق بھی
افراط اور تفرید کا یہ امت شکار ہوا ہے۔ رضا خانی یہ معجزات کو پیغمبر علیہ انبیاء کی اختیار میں مانتے ہیں، اور منکرین حدیث عثمانی فرقہ اسی طرح نیچری یہ معجزات کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے افراط اور تفرید۔ بریلویوں نے افراط کن نصارہ اختیار کیا، یہودیوں نے تفرید یہ نیچریوں نے تفرید کل یہودی اختیار کیا، اور اصل جو درمیان والا اعتدال والا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ معجزات یہ انبیاء کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ اللہ ہی کی اختیار میں ہوتے ہیں، پیغمبر کا اس میں ایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے متعلق جماعت المسلمین نے یہودیوں کا تفریط اختیار کیا، سب کی تکفیر کیا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تک، اور باقی اس کی نیچے جو بریلوی ہے انہوں نے عیسائی والا افراد کا راستہ اختیار کیا کہ ان کو الوہیت کے منصب پر پہنچایا۔ تو یہ بھی افراط اور تفریط ہے، اور اعتدال والا راستہ ہے یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن اور سنت کا متبع ہو، موحد ہو اور متبع سنت ہو، اس کا احترام وقار یہ قرآن سے ثابت ہے، ان کا احترام کرنا یہ ہمارا دین ہے۔ لیکن یہودیوں کی طرح تفریط اور عیسائیوں کی طرح افراط نہیں جو ان فرقوں نے کیا ہے۔ اسی طرح ہر مسئلہ میں آدمی دیکھ لے تو اس طرح افراط اور تفریط لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اصل راہ اعتدال وہ قرآن ہے، سنت ہے اور فہم صحابہ ہے، اس پہ جب لوگ آ جائے تو وہ ہمیشہ تک کامیاب ہوگا۔ اور حدیث کے متعلق ہم نے بتا دیا کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں انہوں نے بھی یہودیوں والا عیسائی والا افراد کا راستہ اختیار کیا۔ اخبار احاد کے متعلق کہتی ہے کہ ہر خبر واحد قرآن پر حاکم، ہر خبر واحد ہر راوی کا بکواس قرآن پہ والعیاذ باللہ حاکم۔ دوسرے طرف منکرین حدیث ہے، وہ ہر روایت سے انکار کرتے ہیں۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں قرآن کے جو مطابق ہو وہ روایت چلے گی، جو قرآن کے معارض آ جائے پھیلا تعویل کی جائے گی روایت میں کہ قرآن کی تابع کیا جائے گا۔ راہ اعتدال یہ ہے، اگر ایسا تعویل نہیں ہو سکا تو روایت کو چھوڑا جائے گا اور قرآن ہی کو لیا جائے گا، یہ ہے راہ اعتدال۔ تو جتنے بھی آدمی دیکھ لے، اس امت کو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے یہود اور نصارہ کے قدموں اور نشانوں پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتے ہیں تم بھی اس طرح ہوں گے۔ تو ان میں افراط اور تفریط تھا، وہی افراط اور تفریط اس امت میں بھی آیا۔ تو الصراط المستقیم کا 5واں